بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بزرگان گرامی، نوجوان ساتھیوں، اس اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے جس نے ہم اور آپ کو ہماری زندگی کا اول رمضان نصیب فرمایا. گزشتہ رمضان ہم اور آپ کا جو ہے گھروں میں گزرا، مسجدیں بند تھی، لیکن اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم اور آپ کو اس کی بارگاہ میں، اس کے گھروں میں بیٹھنے، عبادات کو ادا کرنے، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے کا موقع اس نے جو ہے نصیب فرمایا. کئی ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان تھے اب نہیں ہیں. ہم اور آپ اپنی اس رمضان کے گانے کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھیں. اگر ساتھیوں، رمضان ایک بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے. یہ رمضان اللہ اس لیے ہم اور آپ پر سایہ فکن کرتا ہے تاکہ بندہ انابت اللہ کی طرف آ جائے، رجوع اللہ یعنی اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائے، اللہ والا بن جائے. اپنی جو ہے سال بھر کی دھاندلیاں، گناہ کے کاموں سے بچتے ہوئے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان من جملہ ہر ایک برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ ہو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ جسے انسان گناہ سمجھتا ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. گویا کہ رمضان ہماری زندگیوں میں خیر کا پیغام لاتا ہے. گویا کہ رمضان ہم اور آپ میں ایک تبدیلی کا چیلنج لے کر آتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو ہے انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے، نیکیاں ہونی چاہیے. جس طرح رمضان میں ہماری زندگیاں گزرتے ہیں اسی طرح جو ہے باقی کے ایام بھی ہم اور آپ کے گزرنے چاہیے. اگر ساتھیوں، رمضان بالخصوص قرآن کا مہینہ، رمضان بالخصوص نزول قرآن کا مہینہ جس میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تو اگر ساتھیوں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا اللہ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا.
دوسری اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا جس طرح ہم سے پہلی امتوں پر اگلی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف روزہ امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی قومیں آئی ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، ان پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن اس کی نوعیت الگ تھی، اس کی اقسام الگ تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے پہلے جو ہے روزہ ایسے تھا، سونے سے پہلے جو سحری کر لیا، جو کھا لیا، سو گیا تو سحری بند، کھانا بند۔ لیکن ہم اور آپ کے لیے کیا ہے؟ آرام سے سو جائیں، اطمینان کی نیند کریں، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر صادق تک جو ہے ہم کھا پی سکتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کی جو ہے خاصیت ہے، خصوصیت ہے، یہ انعام ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صبح صادق تک جو ہے کھانے پینے کا جو ہے حکم دے دیا، کھا پی سکتے ہیں۔ اور سحری یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، فَسَحَّرُوا فَإِنَّ السُّحُورِ بَرَكَةٌ، تم سحری کھاؤ، سحری میں جو ہے برکت، سحری ایک برکت کا کھانا ہے۔ ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگ اپنے شباب پر ہے کہ انسان کا جو ہے اش اش ہائے ہائے کی جو آواز آ رہی ہے، لیکن رمضان سے 2 دن پہلے باران رحمت برسی، ٹھنڈی ہوائیں چلی، 1-2 روزے بڑے اطمینان سے ہم اور آپ کے جو گزر گئے۔ اور سحری کی ایسی برکت ہے کہ انسان روزہ رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر ایسے طاقت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے کہ کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ ساتھیوں، آئیے یہ جو مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ موسم بہار ہے، اس میں ہم اور آپ کو چاہیے نیکیاں بڑھائیں۔ جس طریقے سے کوئی تجارت کرنے والا تاجر، اس کا تجارت ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں جو ہے خوب مال اپنے دکان میں جو اسٹاک کرتا ہے تاکہ اس سیزن میں جو ہے کہیں جانا نہ پڑے، خوب تجارت کر لے۔ اسی طرح نیکیوں کی تجارت ہے، یہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، اس میں ہم اور آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنے کی کوشش کریں، عبادت میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، جو گزشتہ رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں کمزوریاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغن فیہ مربط الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من علم خیرہا فقد علم۔ نسائی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے درمیان رمضان آ رہا ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیام، اس مہینے میں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ روزہ بہر صورت ہم اور آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ نماز یہ بھی فرض ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، روزہ سال میں 1 مرتبہ 30 یا 29 روزے ہم اور آپ پر فرض ہیں۔ لیکن جہاں پر نماز میں چھوٹ ہے وہاں پر روزے میں جو ہے چھوٹ نہیں ہے۔ حیض والی عورت نماز نہیں ادا کرے گی لیکن اس کی قضا اس پر نہیں ہے، نفاس والی عورت نماز نہیں ادا کرے لیکن اس پر قضا نہیں ہے۔ لیکن حیض اور نفاس والی عورت، بچے کو دودھ پلانے والی عورت، سفر پر جانے والا کوئی آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہے، بعد میں اس روزے کو ادا کرنا ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے جو بیمار ہے، 1 دن 2 دن بیمار رہا، اس نے روزہ چھوڑا، بعد میں روزہ جو ہے ادا کرنا ہے۔ ایک ایسا بیمار ہے جو کبھی افاقہ نہیں ہو سکتا، کبھی وہ صحت مند نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی یا ایسا بوڑھا
جو کوسل بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسے آدمی کے لیے چھوٹ، یعنی وہ انسان اپنے ایک روزے کے بدلے ہر دن ایک مسکین کو جو ہے کھانا کھلائے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے میں 4 دن سے بیمار پڑا ہوں 4 ہفتہ کو کھانا کھلا دوں، یہ نہیں۔ جو کوسل بوڑھا ہے اور کبھی نہ افاقہ ہونے والی بیماری، کبھی صحت مند نہ ہونے والی بیماری، دائمی مرض، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا، تفتح فی ابواب الجنہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا ہی بامبارک اور عظمت والا یہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جسے جاگنے کا حکم دیا گیا، جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، جس کا جاگنا ثواب ہے۔ اللہ صاحب تو معلوم یہ ہوا اس مہینے میں بہت سی عبادت، ایک عبادت یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، روزہ فرض ہے۔ صبح صادق فجر کاذب میں جب سحری ہوگی، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اس طریقے سے کھانے اور پینے سے ہم اور آپ بچے رہتے ہیں، اسی طریقے سے فسق و فجور سے بچے رہیں، غلط کاموں سے بچے رہیں، گالی گلوچ سے بچے رہیں، جھوٹ فریب سے بچے رہیں، اس کا بھی روزہ۔ یہاں تک اگر کوئی آدمی مجادلہ کرنے پر آئے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، اسے کہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ لڑائی جھگڑے کا کام نہیں ہے، میں روزے سے۔ تو روزہ امن کا ذریعہ ہے، روزہ خیر کا ذریعہ ہے، روزہ عظمت کا ذریعہ ہے، اور روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ اگر ساتھی روزے کے خصائص بہت سے، رمضان کے خصائص میں جو ہے اس کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے، اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ان للہ تعالی ان کل فطر اتقا من النار وذلك في كل ليلة۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر رات جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے، خلاصہ دیتا ہے۔ یہ وہ جہنمی ہوں گے جن کے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، شرک و بدعات سے جو ہے بچے ہوئے ہوں گے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے جنت کے لیے۔ انداز لگا اس مہینے کی عظمت کیسی ہوگی، اس مہینے کی جو ہے برکتیں کیسی ہوں گی، اس مہینے کا ثواب کیسا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب ہے۔ جسے کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جس میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر اجر رکھا ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت، وہ بھی جو ہے 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر جو ہے عبادت ہوگی، ایک رات کی عبادت کرنا، ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا نمازیں پڑھنا، ایک رات کا تلاوت قرآن کرنا، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، تسبیح و تحلیل میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہو۔ ایک مثال دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں جو ہے 60 سے 70 کے درمیان، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے، لیکن کسی کو ایک رمضان مل جائے، ایک لیلۃ القدر وہ جاگ لے، 83 سال عبادت کرنے کا اجر اس آدمی کو لگے۔ اندازہ لگائیں ہمارے زندگیوں میں جو ہے کتنے رمضان آتے ہوں، کتنے لیلۃ القدر آتے ہوں، اگر لیلۃ القدر کی عبادت میں اگر انسان کرتا رہے تو اس کی نیکیوں میں، اس کے نام اعمال میں بڑھوتری ہوتی جائے گی،
اور وہ جنتی لوگوں میں شمار کرنے جائیں۔ اگر ساتھی ہم اور آپ کو چاہیے اس مہینے کی کوئی بھی عبادت ہم اور آپ سے جو ہے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مہینے کی جو ہے چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا، اور روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، ہم پر بھی فرض تھا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امت کو، اپنے نبی کے ماننے والوں کو بھوکا رکھنا اسے پسند نہ ہو۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں بھوکا بو رہا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، بھوکا بو رہا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی روٹی نہ ہو، ہم کیوں بھوکا رہے؟ روزہ اس صرف بھوکا رہنے کی عبادت نہیں ہے، روزے کے بہت سے مقاصد ہیں، اور اس کے مقصد میں سے ایک مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تمہارے زندگی میں تقوی آ جائے، تمہارے زندگی میں طہارت آ جائے، تمہارے زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، تمہارے زندگی میں اللہ کی خشیت آ جائے۔ روزہ کا مقصد اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ روزہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ البتہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدعو شهوته وطعامه من اجلي، رواه مسلم۔ روزہ کیسی عبادت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل، جو بھی کام ابن آدم کرتا ہے، آدم کی اولاد کرتی ہے، ہم اور آپ کرتے ہیں، امت مسلمہ کا کوئی فرد کرتا ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھاتے ہوئے 1 سے لے کر 10 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی اخلاص پر، اس کی للہیت پر، اس کے کام کی نوعیت پر، اس کی عبادت کی اخلاصیت پر، اس کی نیکیوں کو 1 سے لے کر 10 تک بڑھایا جاتا ہے۔ الا الصوم، اور کہا سوائے روزے کے، کیونکہ روزے کا بدلہ خود اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ اگر ساتھیوں، کیونکہ انسان اپنے کھانے کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، پینے کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، خواہشات نفس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ ہی اس کا بدلہ۔ جنگل و بیابان ہے، گاؤں سے دور ہے، جیب میں پیسہ موجود ہے، بہترین ٹھنڈی اور بسلری کی بوتل پانی کی مل سکتی ہے، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، زبان تار ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ دیکھنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، جیب میں پیسہ موجود ہے، دکان میں ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ لے نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی دیکھے میں ذرا لمبی نماز پڑھوں گا، میں خطبہ دے رہا ہوں، کوئی دیکھے میں خطبے میں کچھ اور چیزیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن ساتھیو روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے، گھر میں ہو، چار دیواری میں ہو، جنگلوں بیابان میں ہو، دوسرے گاؤں میں ہو، علاقے میں ہو، کہیں پر بھی کوئی چیز خرید کر کھا سکتا ہے، کلی کرتے کرتے ایک گھونٹ پی سکتا ہے، لیکن ساتھیو ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، ہمارا دل ہمیں پکارتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں روزے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے روزے کا اجر خود دے گا، روزے کا ثواب میں دوں گا۔ اندازہ لگائیں
جب دینے والا اللہ ہے اس کے دینے میں کچھ کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ مانگتے مانگتے ہم تھک جائیں، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور اس تقوی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ آئیے 8 خصوصیت جو ہے روزہ، اس مہینے کی 8 خصوصیت میں جو ہے روزہ، ہم روزے کا کیا فائدہ ہے وہ کہیں۔ جو دنیا دار ہے روزہ وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، بلکہ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ربی منعته الطعام فشهوته فشفعني فيه، فيقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان۔ رواه احمد، احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اس آدمی کے لیے جس نے اس دنیا میں روزہ رکھا، جس نے قرآن کی تلاوت کی، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا۔ روزہ کہے گا اے رب اس بندے کو معاف کر دے، اس کی میں سفارش کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرے خاطر اپنے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، اپنے خواہش نفس کو دبائے رکھا۔ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، میں اس کے جانب سے سفارش کرتا ہوں اور میری سفارش کو قبول فرما لے۔ اسی طرح قرآن کہے گا اے اللہ اس نے جو ہے رمضان کے مہینے میں راتوں کو جاگا، اپنی بہترین میٹھی نیند کو قربان کیا تاکہ وہ قرآن سنے، قرآن پڑھے، قرآن سمجھے۔ میں جو ہے اس کے لیے بندے کے لیے سفارش کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ایسے جنت کا مستحق بنا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اندازہ لگائیں وہ دن وہ ہوگا اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، انبیاء بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی جو ہے پریشان حال ہوں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ الرسول روز قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس وقت میں جو ہے ہمارا روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا، یہ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے سفارش کرے گی، یا تراویح کا قیام ہمارے لیے جو ہے جو قرآن کو سننا ہے ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے یہ ایسے ساتھی ہیں، یہ ایسے دوست ہیں، یہ ایسی عبادتیں ہیں جو دنیا میں بھی ہمیں جو ہے سرخرو بنائیں گی اور آخرت میں ہمارے خاطر سفارش کریں گی۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے، خوش نصیب وہ ہے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی عبادتیں کی اور اپنے آپ کی بخشش کروا لی، اور بد نصیب وہ ہے جس نے رمضان کو پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول کو چڑھ رہے تھے، جبرائیل امین آتے 3 بد دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے نبی ان بد دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی ملعون ہے وہ آدمی، بد نصیب ہے وہ آدمی، اللہ کی لعنت اس پر ہے اس نے رمضان کو پایا اور رمضان کو پا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائی۔ نبی نے آمین کیا۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے، ماحول، سوسائٹی میں بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو روزہ خور ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں روزہ مجھے ہو کو نہیں آتا، روزہ ہو کو نہیں آتا، کیوں ہو کو نہیں آتا؟ ذرا گٹکا کھانے کیا ہے بہترین جنت کا امرود مل رہا ہے، گٹکا کھانے کے لیے روزے کو چھوڑ رہا ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں روزہ مجھے حکم نہیں آتا، بلکہ میں کہتا ہوں روزہ تم سے کہتا ہے تو مجھے حکم نہیں آتا، روزہ تم سے کہتا ہے تم مجھے حکم نہیں آتے۔ ایسے آدمی کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو گٹکا کھا کر منہ میں جو ہے بدبو رکھ کر جو ہے
میرا اہتمام کرتا ہے۔ البر ساتھی، روزہ بڑا بہترین عبادت ہے، اس میں ہم اور آپ کی جو ہے تزکیہ ہوتا ہے، دل کی جو ہے پاکی صفائی ہوتی ہے اور بہت سی بیماریاں ہمارے جسم سے جو ہے نکل جاتی ہیں۔ روزہ عبادت ہے، روزہ شفاعت ہے، روزہ ہمارے لیے صحت کا ذریعہ ہے، روزہ طبی اعتبار سے ہماری صحت کو جو بہترین رکھنے کا ذریعہ ہے۔ البتہ ہم اور آپ کو چاہیے روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ روزہ کل قیامت میں جہاں پر جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں بچے کے کام نہیں آئیں گے، ایسے وقت میں یہ ہماری وہ نیکی ہوگی جو ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہوگا، یہ ہمارے خاطر آ کر کھڑے ہوگی اور اللہ کے دربار میں سفارش کرے گی، اللہ اس نے میرے خاطر کھانے کو چھوڑا، پانی کو چھوڑا، اپنی جذبات کو قربان کیا، اس کی سفارش کرے گی۔ الگر ساتھیوں، روزے دار کی جو ہے منہ کی بدبو، 8ویں چیز 9ویں خصوصیت یہ ہے، روزے دار جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے، اس کے منہ سے ایک اسمیل آتی ہے، گندی بو آتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو جو ہے مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے روزے دار کی منہ کی بدبو۔ لیکن مشک ساتھیوں ہم نے سنا ضرور ہے، نہ دیکھا ہم نے ہے، نہ استعمال ہم نے کیا ہے مشک کو۔ مشک وہ چیز ہے جس کی بدبو، روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی ذات کو، کیونکہ یہ جو بدبو جو آتی ہے منہ سے بدبو نہیں آتی، بلکہ اس کی جو ہے آنتوں سے جو کھانے کی تھیلی جو خالی ہوتی ہے وہاں سے جو ہے یہ بدبو نکلتی ہے، اسے جو اللہ کو جو ہے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ الگر ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ، یہ رمضان کی بہت سی خصوصیات ہیں، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ موسم بہار ہے۔ آئیے ہم اور آپ اس موسم بہار کو جو ہے اپنی زندگی کے لیے بہار بنائیں، نیکیوں کا بہار بنائیں، اپنے لیے، اپنے گھر افراد کے لیے جو ہے خیر کا ذریعہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں روزہ چھوڑنے والے کا جو انجام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، 2 آدمی آئے اور مجھے پکڑ کر جو اٹھا کر لے گئے، ایک پہاڑ کی طرف پہنچے اور مجھے پہاڑ چڑھنے کا حکم دیا کہ پہاڑ چڑھو۔ میں نے کہا پہاڑ چڑھنا میرے لیے آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تم دونوں نے کہا ہم تمہیں اس پہاڑ کا چڑھانا آسان بنا دیں گے، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں، چیخ و پکار کی آواز ہے، رونے چلانے کی آواز ہے، پریشان کن آوازیں آ رہی ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا یہ کیا آواز ہے؟ ان 2 آدمیوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے، جہنم کا جو عذاب ہو رہا ہے ان جہنمیوں کی آواز ہے۔ ان میں نے جو ہے چند افراد کو دیکھا، وہ الٹے جو ہے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کا منہ جو ہے چیرا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جو ہے پہنچ رہی ہے اور ان کے منہ سے جو ہے خون ٹپک رہا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ خور ہیں، روزہ کھایا کرتے ہیں، روزہ چھوڑا کرتے ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے، ان کو جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا۔ اگر ساتھیوں ہم اور آپ کتنی نازک زندگی گزارتے ہیں، ایک کانٹے کی چبھن برداشت نہیں ہوتی، دھوپ کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ اب جو ہے 1 یا 2 قدم، صرف 2 اسٹیپ ہمارے جو ہے چپل کھولنے کے بعد سے مسجد میں آنے کو لگتے ہیں، لیکن گرمی ایسی ہے چمڑے کو چھوڑ کر اندر کے گوشت کو جو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اندازہ لگائیں یہ وہ تپش ہے جو سورج سے آنے والی ہے، اور اس آگ کا کیا عالم ہوگا جس آگ میں اللہ تعالیٰ روزہ چھوڑنے والوں کو ڈالے گا، اور اس آگ میں جو ہے مختلف قسم کے عذابات ہوں گے۔ اگر ہم اور آپ کو چاہیے اس رمضان کو جو ہے خیر کا ذریعہ بنائے، اس رمضان کو ہم اور آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ گزشتہ رمضان
مسجدوں سے بھگایا جا رہا تھا، لیکن ایسے وقت میں جو ہے مسجد پانے کی کوشش ہم اور آپ کر رہے تھے۔ اب مسجدیں ہم اور آپ کے لیے کھلی ہیں، لیکن مسجد پانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے اللہ کے ساتھ گویا کہ آنکھ مچولی کھیلنا چاہتے ہیں، بند کرتے تب دل بہت پڑھنا کرتے، چالو رہتے تب دل بند ہو جاتے، آنکھ مچولی کھیلنا چاہتے ہیں، جھوٹا دعویٰ اور وعدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ساتھیوں نہیں معلوم یہ ہمارا آخری رمضان ہے یا اس کے بعد رمضان ہوگا، نہیں معلوم یہ ہمارا آخری روزہ ہے یا آخری جمعہ ہے، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے ہر دن اپنی زندگی کا آخری دن سمجھیں، ہر عبادت کو اپنی زندگی کی آخری عبادت سمجھیں، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھیں، اور ہم اور آپ جو ہے ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہیں۔ جب بلاوا ہو اللہ کا، ہم ہمیشہ جو ہے ہنسی اور خوشی کے ذریعے سے جو اللہ کے دربار میں اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنے والے بنے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا رکھیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھیں گے۔ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمارے زندگیوں سے گزر رہا ہے، ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے آج ہمارا جو ہے یہ تیسرا جو ہے روزہ گزر رہا ہے، اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اس رمضان کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان تمام روزوں کو قبول شرفی سے نوازے، باقی جو روزے ہیں ان تمام روزوں کو اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے جو ہے ادا کرنے کی توفیق دے، ماحول کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سازگار بنائے، اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ناکام نابود کرے۔ اے معصوم سے لوگ جیل کی چار دیواری میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے رہائی کے اسباب اللہ مہیا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مصیبتوں میں گرے ان کی مصیبتیں اللہ آسان فرمائے، جو قرض میں ڈوبے اللہ قرض کے ادائیگی کے اسباب کو مہیا فرمائے، جو بیمار انہیں شفا کاملہ شفا کلہ نصیب فرمائے۔ آج ملک میں جو ہے بڑے بڑے علماء جو ہے بیمار، اللہ ان کے شفا ہونے کے اسباب کو مہیا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين۔